گئی دیکھو شام غریبا، جاں بجا لاشیں بکھرے پڑے ہیں، فروا یہ کہتی ہیں آدھا میرے قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں تیرے ہی۔ یہ ہے امیہ موسک یعنی جامع اموی، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں دربار یزید، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں دربار یزید۔ کہتے ہیں قافلے کو، سیدانیوں کو یہاں پہ لے کر کے آئے تھے، جب قافلے کے اندر لے کر کے آئے تھے تو یہاں جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، جناب زینب نے اسپیچ دی تھی۔ تو جناب زینب جب اسپیچ دے رہی تھی تو پورا جو دربار ہے، یہ پوری جو جگہ ہے، یہ پوری بھری ہوئی تھی، اور جناب زینب نے کہا تھا کہ اے یزید، تو چاہے عربی میں بتا، عربی میں تو جتنی چاہے کوشش کر لے لیکن ہمارا نام نہیں مٹا سکتا۔ آپ سن رہے؟ جناب زینب نے کہا تھا جتنی کوشش کر لے ہمارا نام نہیں مٹا سکتا، واللہ، انہوں نے کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تمہارے نام کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آج جناب زینب کا نام پوری دنیا میں موجود ہے، یہاں خود دربار یزید میں لوگ آتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور ذکر زینب کرتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا تھا میرا نام باقی رہے گا، آج جناب زینب کا نام پوری دنیا میں باقی ہے، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ لندن ہو، امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، ہر جگہ جناب زینب کا نام موجود ہے، جناب زینب کے ماننے والے موجود ہیں، اور یقیناً جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ چاند باقی ہے، جب تک یہ سورج باقی ہے، جب تک جناب زینب کا نام باقی رہے گا، جناب زینب کا پیغام باقی رہے گا۔ تو ہم یہاں زیارت کریں گے، اور یہ جگہ ہے جو سامنے بنی ہوئی ہے، اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں یہاں پہ جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، جناب زینب نے اسپیچ دی تھی اور یہی کہا تھا کہ تو ہمارے نام کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا سے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں بہت لوگ موجود ہیں جو جناب زینب کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ تو ابھی ہم جائیں گے، اندر جائیں گے، اندر جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدانیوں کو بٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی یحییٰ کی قبر ہے، تو وہاں پہ جائیں گے، دو جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب زینب کو بٹھایا گیا تھا۔ کون زینب؟ وہ زینب جو علی کی لاڈلی تھی، وہ زینب جو فاطمہ کی لخت جگر تھی، وہ زینب جو امام حسین کی بہن تھی، وہ زینب جو حسن کی بہن تھی۔ جناب زینب کو یہاں لایا گیا تھا، یہاں بٹھایا گیا تھا، اور وہ جگہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پہ سید سجاد نے خطبہ دیا تھا۔ جناب سید سجاد خطبہ دے رہے تھے تو ظالموں نے کیا کیا کہ اذان کو شروع کر دیا تاکہ سجاد کا خطبہ منقطع ہو جائے، لیکن آج جناب زینب کا خطبہ اور جناب سید سجاد کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ یہی وہ دربار یزید تھا کہ جہاں پہ یزید بیٹھا ہوا تھا، جناب زینب کے اوپر، سید سجاد کے اوپر جو ظلم ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے سید سجاد سے پوچھا، اے سید سجاد، ارے آپ کے اوپر کہاں سب سے زیادہ ظلم ہوا؟ تو سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ یہ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ سب سے زیادہ ظلم جو میرے پہ ہوا ہے وہ بازار شام میں ہوا ہے، سب سے زیادہ جو میرے پہ ظلم ہوا ہے وہ دربار شام میں ہوا ہے، سب سے زیادہ جو میرے اوپر ظلم ہوا ہے وہ زندان شام میں ہوا ہے۔ سید سجاد، وہ سید سجاد تھے کہ جو قافلے کے ساتھ ساتھ تھے، سید سجاد وہ سجاد تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر سب سر جو ہے وہ نیزے کے اوپر بلند ہے، لیکن ایک سر ہے وہ نیزے پہ کیوں بلند نہیں ہے؟ سید سجاد رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ارے تو نے نہیں پہچانا، یہ میرے چچے عباس کا سر ہے، ارے جیسے ہی اس کو نیزے پر بلند کیا جاتا ہے تو یہ نیزے سے نیچے آ جاتا ہے۔ کہا نیزے سے نیچے کیوں آتا ہے؟ کہا یہ سر، اس سر کے سامنے جب جناب سکینہ آتی ہیں، اس سر کے سامنے جب جناب زینب آتی ہیں جن کا سر کھلا ہوا ہے، تو عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا بلکہ نیزے سے نیچے آ جاتا ہے۔ ارے جناب عباس وہ تھے جو جناب زینب کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہم اس دربار میں موجود ہیں جس پر ملعون یزید یہاں پہ سیدانیوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، خدا اس کے اوپر لعنت کرے۔ اللہم صلی بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، یہ درد زندگی بھر سینے میں رہے گا۔ زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔
گا بے چین ہے سینہ پر عباسی کا جو سر بے چین ہے سینہ پر عباسی کا جو سر بے پردہ دیکھ کر مجھے نیزے سے گرے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا بازار زندگی میں دیکھا نہیں کبھی بازار زندگی میں دیکھا نہیں کبھی اب بندے رسن بے ردا اب جانا پڑے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا مقتل کی خاک میرے بابا کو دو خبر مقتل کی خاک میرے بابا کو دو خبر کچھ پل میں قافلہ یہ کوفے کو بڑھے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا شام غریب ڈلتے ہی زینب نے دی صدا شام غریب ڈلتے ہی زینب نے دی صدا فریاد قیدیوں کی اب کون سنے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا عباس علمدار سا غازی نہ ملے گا بے چین ہے سینہ پر عباس کا جو سر بے چین ہے سینہ پر عباس کا جو سر بے پردہ دیکھ کر مجھے نیزے سے گرے گا زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی بہت خوش قسمت ہے آپ کہ جہاں پہ آپ نے ماتم کیا ایک چھوٹی سی مجلس کری تو نوحہ بہت اچھا پڑھا گیا اس لیے کہ یہی وہ دربار ہے کہ جہاں پہ صدیوں ظلم کیا گیا تھا اور مجلس نہیں کرنے دی گئی تھی لیکن آج الحمدللہ آپ نے پرسہ دیا خدا اسے قبول فرمائے اموی تو وہ بادشاہ جو ہے نا یہ مسجد ہے یہ جگہ ہے اس کو ٹھیک کروا ماٹے یہ گاڑی بنائی تھی کیونکہ موٹے موٹے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانے پتھر کیا بولتے ہیں اس کو ہیں تو وہ پانے لے کر کے آتے اس کے اوپر رکھ کر کے کیونکہ پہلے موٹی جو ہے نا کوئی موٹی مشین تو نہ تھی تو اس لیے یہ بنائی تھی اس نے تو بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن الحموی اور جس سن بنائی تھی 1893 میں بنائی تھی اس نے اور یہ تاکہ اس کو ٹھیک کیا جائے اس مسجد کو بس اس میں اور کچھ نہیں ہے پھر بعد میں جب یہ کام ختم ہو گیا پھر بعد اس کو یہاں پہ رکھ دی لوگوں کو دیکھنے کے لیے اس بادشاہ نے عبد الرحمن عثمان الحموی عثمان الحموی دیکھیں یہ جگہ جہاں ہم کھڑے تھے یہاں یہ سامنے جو ہماری جگہ تھی یہ جگہ مصلی امام زین العابدین مصلی امام زین العابدین امام زین العابدین تھے نا یہاں نماز پڑھتے تھے ادھر اور اس کے جو بازو میں ایک جگہ تھے جو طاق تھے وہ ہے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں امام بعض روایت میں موجود ہے بہت سے لوگ جیسے کہ بوڑھے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ سنت وغیرہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام حسین کا سر دفن کر دیا تھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں دفن نہیں بلکہ یہاں پہ حسین کا سر رکھا ہوا تھا پاچے کربلا لے گئے تھے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ
सैदानी यहाँ पे थी, यहाँ बिठाया गया, यहाँ रखा गया, यहाँ पे इमाम ने नमाज़ पढ़ी। बल्कि तारीख़ तो ये मिलती है, एक मरतबा किसी ने पूछा कि जनाब ज़ैनब बैठ के नमाज क्यों पढ़ती हैं? तो कहा तुम क्या पूछते हो? अरे जनाब ज़ैनब बैठ के नमाज क्यों पढ़ती हैं? इसलिए कि यजीद के यहाँ से खाना और पानी इतना कम आता है, खाना और पानी इतना कम आता है। ज़ैनब वो हैं कि ज़ैनब पे इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है। ज़ैनब वो हैं कि जिन पे करबला में, जिन्होंने दरबार यजीद में, जिन्होंने बाज़ार शाम में इतना ज़्यादा परेशानी उठाई है। और यही वो दरबार यजीद है कि जिस दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया। यही वो दरबार यजीद है जिसमें जनाब ज़ैनब को मजलिस नहीं करने दी। लेकिन आज आप खुश नसीब हैं कि दरबार यजीद में और बाज़ार शाम में मातम कर रहे हैं। इसलिए कि एक मरतबा किसी ने पूछा था, क्या पूछा था? किसी ने पूछा था, जनाब फातिमा पूछ रही थी कि ए बाबा, अरे मुझे ये बताओ मेरे बेटे हुसैन पर रोएगा कौन? तो एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा था, ए मेरी बेटी फातिमा, अरे खुदावंद आलम एक कौम को पैदा करेगा जो तेरे बच्चे का मातम करेंगी, जो तेरे बच्चे पे गिरिया करेंगे। आज हम हुसैन के ऊपर गिरिया कर रहे हैं, इसी दरबार यजीद में, इसी मुसल्ले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गिरिया कर रहे हैं। खुदावंद आलम हमारी ज़ियारत को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और एक मरतबा आप दुआ मांगे कि परवरदिगारा, हमने जितनी भी ज़ियारत की हैं, जनाब सकीना की ज़ियारत की, हमने जनाब रासुल हुसैन की ज़ियारत की, हमने सैयद सज्जाद के मुसल्ले की ज़ियारत की, और हमने बाबू सा की ज़ियारत की। हमारी ज़ियारत को कबूल फरमा। परवरदिगारा, हमारे दिल में जो भी नेक तमन्नाएं हैं, जो हाजतें हैं, जो मिन्नतें हैं, जो मुरादें हैं, उसे पूरी फरमा। परवरदिगारा, हमें फिर दोबारा यहाँ जल्दी आने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा, जितने भी मुसाफिर हैं वो खैरियत से अपने घर वापस पहुँचे। या अल्लाह, इमाम महदी के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बाज़ार शाम में आया है सज्जाद मेरा कैदी बनकर। बाज़ार शाम में आया है सज्जाद मेरा कैदी बनकर। बाज़ार शाम में आया है। ज़ैनब से दुख देखे न गए। एक रोज तरफ ये पूछा, सज्जाद तू कब तक रोएगा? उस वक्त मेरे मौला ने कहा, उस वक्त मेरे मौला ने कहा, अम्मा हाय अपने मुक़द्दर पर सुगरा के सवालों पर क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। ऐ मेरी पुपे इंसाफ तू कर, नेज़ेब जो दे के बाप कसर। हो साथ सफर में वो जिसने चेरा ताने अकबर का जिगर। तो रो के सजा मिलते हो जहाँ, बच्चों को अश्क बहाने पर क्यों न रोए सज्जाद, 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 क्यों न रोए सज्जाद। तुम चुप
کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر لے چادر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد سرداشت میں دابا کر رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد 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 یا حسین یا حسین یا حسین کہتی تھی زینب آئے حسینہ 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 ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب آئے حسینہ آئے کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں کربلا کچھ نہ دیا کرب و عزیز کے سوا کربلا کچھ نہ دیا کرب و عزیز کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کہتی تھی زینب آئے حسینہ کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم چپ رہے کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم چپ رہے کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم کہتی تھی زینب آئے حسینہ کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں میرا 18 برس والا جیالا اکبر
आए उसको भी आए कर वो भला तेरी नजर मैंने देखा है उसी लाल का बरछे में जिगर मैंने देखा उसी लाल का बरछे में जिगर कहती थी ज़ैनब आए हुसैना कहती थी ज़ैनब आए हुसैना हो गई बर्बाद ये ज़ैनब करबला में हो गई बर्बाद ये मैना करबला में कहती थी ज़ैनब आए हुसैना कहती थी ज़ैनब आए हुसैना हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाम 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 वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला इमाम या हसन या हुसैन मौला इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व अला जद्दिका व अबीक अस्सलाम वालेकुम व अला उम्मिका व अखीक अस्सलाम वालेकुम या हुसैन अश-शहीद अल-मज़लूम बिकरबला अस्सलाम वालेकुम जमीउ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरी उम्मत का जेवर पहन कर तेरी उम्मत का जेवर पहन कर देखो नाना चली हूँ मैं शाम आ गई देखो शामे गरीबा जहाँ बजा लाशें बिखरे पड़े हैं उम्मे फरवा ये कहती हैं आधा मेरे कासिम के टुकड़े हुए हैं दे रही हूँ मैं सबको दिलासा दे रही हूँ मैं सबको दिलासा चल चुके हाय सारे ख़याल तेरी आबिद पथारी गशी थी और कुसुम सहमी खड़ी थी कभी देखूं मैं जख्मी सकीना जिसके दामन में आग लगी थी कभी रो